الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ برادران اسلام اور پیارے دوستو، آج میں آپ حضرات کو سورہ لہب کا ترجمہ، شان نزول اور ابو لہب کا برا انجام بتاؤں گا۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ ہاتھ ابو لہب کے برباد ہوں اور وہ خود برباد ہو چکا۔ اس کی دولت اور اس نے جو کمائی کی تھی وہ اس کے کچھ کام نہیں آئی۔ ان قریب وہ بھڑکتے شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی لکڑیاں ڈھوتے ہوئے، اپنی گردن میں مونج کی رسی لیے ہوئے، کھجور کی چھال کا رسہ لیے ہوئے۔ یہ سورہ لہب کا ترجمہ ہوا۔ شان نزول سے متعلق بخاری شریف حدیث نمبر 4801 میں واقعہ لکھا ہے۔ راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن صفا پہاڑی پر چڑھے اور یا صباحا کہہ کر پکارا تو سارے قریش جمع ہوئے اور اللہ کے نبی سے پوچھے کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم میری بات کی تصدیق نہیں کرو گے؟ کیا تم میری اس بات کو مانو گے؟ تو سب لوگوں نے کہا کہ ہم مانیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لکم نذیر بین یدی عذاب شدید، میں تمہیں سخت ترین عذاب یعنی دوزخ سے ڈراتا ہوں۔ تو ابو لہب ملعون مردود نے کہا تباً لک الہذا جمعتنا، تم ہلاک اور برباد ہو، کیا اسی کام کے لیے ہم لوگوں کو جمع کیے تھے؟ تو اس واقعہ کے بعد یہ سورت نازل ہوئی جس میں کہا گیا کہ ابو لہب ہلاک اور برباد ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک اور برباد نہیں ہوں گے۔ ابو لہب کے بارے آتا ہے کہ جنگ بدر کے 7 دن بعد طاعون جیسی بیماری میں مبتلا ہوا جسے عدسہ کہتے ہیں۔ عرب کے لوگ عدسہ بیماری کو متعدی بیماری سمجھتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ عدسہ بیماری میں مبتلا شخص کے پاس اگر کوئی جائے گا تو اس کو بھی وہ بیماری لگ جائے گی۔ چنانچہ ابو لہب کے پاس اس کے گھر والے جانا چھوڑ دیے۔ ابو لہب ویسے ہی مر گیا اور 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ جب لوگوں نے اس کے بیٹوں کو طعنہ دیا تو ایک روایت میں آتا ہے کہ حبشی لوگوں کو مزدوری میں لے کر کے اس کی لاش کو پھینکوایا گیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک گڑھا کھدوایا جس میں اس کی لاش کو لکڑی کے سہارے ڈالا اور اس پر مٹی پتھر ڈال کر بھر دیا۔